آج کل کے تبلیغی حضرات بھی ایسے ہیں، بیگ باندھ لیتے ہیں، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سعودی کے مسافر مجھے بھیک دیں گے، میری بیوی بچے کھانا کھائیں گے، اور میں قصے یاد کر کے سفید کپڑے عطر لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو قصے سناؤں گا۔ تم لوگ بے غیرت ہو، کچھ کر نہیں سکتے، لوزر ہو تم لوگ، جو ہو فیل لوگ ہو، اس لیے یہ بہانے بنا۔ السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، آپ نے اس انور شاہد نامی لڑکے کی گفتگو سن لی۔ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کے الفاظ بھی سن لیے آپ نے، اور ان کا جو اپنا لہجہ تھا، بولنے کا انداز تھا، انداز گفتگو بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اس کے انداز گفتگو اور اس کے الفاظ سے آپ اس بندے کے افکار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کن افکار اور کن نظریات کا حامل شخص ہے۔ اس کو میں نے زیادہ تو نہیں سنا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا میں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ان میں آ کے بالخصوص پاکستان میں رہنے والے نوجوان نسل کو اس کا اپنا یہ دعویٰ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، میں نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، کیسے بڑے ملینئر بن سکتے ہیں، بلینئر بن سکتے ہیں، پیسے اور ڈالر کی برسات اپنے اوپر کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس کا دعویٰ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندے گھٹیا قسم کا شخص ہے۔ یہ ہر اس کی ویڈیو اٹھا کر دیکھو، گالی سے بات شروع ہوتی ہے، گالی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ جو گالی دینا، یہ ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتا ہے۔ یہ بندہ، اس کی بات میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں صرف اور صرف یہ جو اس نے آج یہ جو بیان ریکارڈ کروایا، یہ جو ویڈیو کلپ اس نے وائرل کی ہے اپنے اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس بندے نے تبلیغی جماعت کو اٹیک کیا ہے، ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، اور ایسا اٹیک کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے ایک مسلمان کے لیے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ اپنے کام کے لیے بستر اٹھا کر نہیں نکلتی ہے، وہ اپنے بال بچوں کے لیے فکر کے لیے نہیں نکلتی ہے۔ آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہو انور شاہد، تو آپ وہاں پر بیٹھ کر جو کما رہے ہو تو وہ اپنے مستقبل کے لیے، قبر کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے۔ مستقبل سے مراد آپ اپنی عیاشی والی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی نسل کی عیاشی والی زندگی کے لیے مال و دولت اکٹھا کر رہے ہو۔ لیکن یہ تبلیغی جماعت صرف اندرون نہیں، بیرون ممالک میں بھی اپنے پیسے لگا کر، اپنے اخراجات لگا کر، گھر سے دور ہو کر، بچوں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر، اپنا جو قیمتی وقت آج اس مہنگائی کے دور کے اندر، کون سا آدمی ہے جو اس مہنگائی دور میں آپ کے لیے ایک دن نکال کے دے؟ لیکن یہ لوگ ایک دن نہیں، 40 دن، 4 مہینے اور سال نکلتے ہیں اللہ کے راستے پہ، بلکہ پوری زندگی لگاتے ہیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کہ یہ جو پوری امت ہے یہ کسی طریقے سے غلط راستے سے سیدھے راستے میں آئے، صراط مستقیم میں آئے، اور جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ امت کی فکر ہے، وہ فکر جو نبی علیہ السلام کو تھی۔ اللہ کے نبی جاتے جاتے بھی یا رب امتی امتی کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس نبی کے امتی ہونے کا حقیقی اگر کوئی آئیڈیل ہے، حقیقی کوئی لوگ ہیں، کوئی جماعت ہے، تو وہ تبلیغی جماعت ہے اس دور کے اندر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اب میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں اپنی تجارت کے لیے، دوسرا بھی تیسرا بھی بیٹھ جائے، تو کون بلائے گا لوگوں کو نیکی کی طرف؟ کون لوگوں کو برائی سے روکے گا؟ اس دین کی تبلیغ کو کون پہنچائے گا؟ دیکھیں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہی ہے، یہ امت کی فکر میں ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی فکر کریں اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کی فکر کریں، یہی جذبہ، دین کا جذبہ لوگوں میں بیدار کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ پیار اور محبت سے بڑے انداز میں در جاتے ہیں، جہاں سے ان کو ٹھوکریں لگتی ہے، جہاں ان کو طرح کی گالیاں تک سننی پڑتی ہے، لیکن کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ دین کے لیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے ایک گالی نہیں، ایک بات بھی غصے والی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جماعت صرف اور صرف، یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے سارا کچھ برداشت کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ تو یہ اس وقت کے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے 2 مقامات میں، اللہ کی جتنی بھی بندہ نافرمانی کرتے، اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 مقامات میں اللہ نے فرمایا، ایک سورہ بقرہ میں ہے
کہ یہ جو سود کا جو کاروبار کر رہے ہو تم لوگ، سود کھا رہے ہو، اس سود سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود سے باز نہیں آتے ہو، یہ جو سود کا لین دین ختم نہیں کرتے ہو، پھر بھی اسی میں پڑ جاتے ہو، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرو؟ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے۔ ایک یہ سود کے معاملے میں اللہ نے فرمایا۔ دوسرا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ اس وقت کے ولی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اذیت دینا اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے لہجے کے ذریعے سے اور طنز کے ذریعے سے، یہ گویا کہ آپ انور شاہد اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو سیدھے راستے پر لگائے۔ یہ جو تبلیغی جماعت محنت کر رہے، ایک نہ ایک دن آپ کے پاس بھی آئیں گے، یہ آپ ہی کی ہدایت کے یہ لوگ ذریعہ بنیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو اللہ نے قرآن کے اندر پیغام دیا ہے کہ بہترین امت ہو، تو بہترین امت ہونے کا جو کسوٹی اور معیار اللہ نے بتایا ہے، وہ کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ دو ہی کام ہیں، تم بہترین امت تبھی کہلاؤ گے جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم کرو گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، ایک اجتماعی ہے، ایک انفرادی ہے، اور انفرادی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے ہر بندے پر، کہ ہر بندہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، انفرادی طور پر۔ اور اجتماعی طور پر جو جماعت کی شکل میں در در میں جا کر، گھر گھر میں، بستی بستی، کریے جا کر لوگوں کو بلانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کا ایک گروہ یہ کام کر رہا ہے تو پوری امت گناہ سے بچی ہوئی ہے، ورنہ پوری امت گناہ گار ہوگی اگر یہ لوگ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ ہمارے حصے کا کام کر رہی ہے، یہ لوگ ہمارے حصے کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں، اور ہمارے اور ہماری آنے والے نسلوں کی یہ فکر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف اس طرح کے بکواسات بکنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں مزید دھکیلنے والی بات ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں انور شاہد کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور اس طرح کے جتنے بھی نوجوان جو اس طرح کے لوگوں سے انسپائر ہو کر اس کی فیلڈ میں جاتے ہیں، دنیا کمانا مذمت نہیں ہے، دنیا کمائیں، لیکن دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھیں، دنیا کو دین کا ذریعہ بنائیں، آخرت کا ذریعہ بنائیں، اور حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے سے بچیں۔ یہی چیزیں تو سکھاتے ہیں یہ جماعت والے۔ 6 نمبر کے اندر کیا ہے؟ وہی قرآن کا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام اور 1,24,000 انبیاء کا جو پیغام تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے بعد دین کے جو لوازمات ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، اور دین سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ہوں یا میری جیسی عمر کے جو لوگ ہیں، 30 سال 22 سال اور 15 سال 16 سال، وہ کسی مدرسے میں جا کے، کسی مکتب میں جا کے تعلیم حاصل کر کے وہ دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن جن کی 70 سال 60 سال عمر ہو گئی وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ان کے لیے کوئی مدرسہ تو نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں در در جا کر ان کو دین سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دین میں آنے کے ذریعہ بنے۔ کئی سنگروں کے آپ نے نام سنے ہوں گے، کئی اداکار آپ نے سنے ہوں گے، کس طرح کی پوری دنیا کی رنگینیاں دیکھی، لیکن انہیں سکون نہیں ملا، سکون دین میں ملا۔ یہی جماعتیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، انسان کھیل تماشا کرتا ہے بچپن سے، پھر جوانی میں آ کے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، پھر جوانی میں اور شباب کے دور میں آتا ہے، پھر مال بنانے کی فکر، پھر اولاد، کیریئر، یہ ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو انور شاہد بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے لوگوں کو اور نوجوانوں کو دنیا کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیہودہ شخص کی باتوں میں نہ آئیں، اور جماعت کے حوالے سے جو تبلیغی احباب ہے ان کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور اس دور کے اندر، اس فتنے کے دور میں آپ کی اور میری فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بشمول انور شاہد کے اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔